اب ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں، اور وہ ہے موضوع تبرع اور پہلے واضح کرنے، اور ایک دو کل بھی ایک موضوع ہم نے بیان کیا حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا، اور ساتھ میں زیارت عاشور کا بھی ذکر کیا۔ اور زیارت عاشور کی جو سب سے پہلے نصیحت ہمیں کسی نے فرمائی تھی وہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت تھے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی تھے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ عراقی تھے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی مفتی شیعہ تھے، اور اسی طرح سے اور دیگر بزرگان، کیونکہ ہم تمام بزرگان کے پاس جاتے تھے، اور سب کی تاکید یہ تھی زیارت عاشور زیارت جامع، زیارت عاشور زیارت جامع۔ زیارت عاشور کی جو جان ہے وہ کیا چیز ہے؟ 100 دفعہ لاکھ شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں نے یہ 2 قمیضیں سی ہیں، روایت میں ہے کہ خیاط تھا، خیاط یعنی کہ میں نے یہ 2 قمیضیں سی ہیں، ایک کو سیتے میں صلوات پڑھی ہے، ایک کو سیتے میں آپ کے دشمنوں پر لعن بھیجی ہے، یہ دونوں میں سے ایک آپ پسند فرمائیے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے منتخب فرمایا کہ اس کو، اس قمیص کو، کہ جو لعن، اس کی وجہ کیا ہے، اس جانب بھی توجہ دیں۔ اسی طرح سے روایت میں نقل ہوا کہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام طواف میں مصروف تھے، ایک صحابی ملے، اور جب آنکھیں ملی، کیونکہ طواف میں معمول اس زمانے میں بھی رش ہوتا تھا، کبھی ملے کبھی نہیں ملے، کبھی، تو جب وہ ہوا تو مولا نے سلام کیا، یعنی سلام میں پہل کی۔ خود ائمہ علیہ السلام کی روش یہ کہ پہل کریں، پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب ہے، تو 1 یا 2 دفعہ سلام کیا، بعد میں جو نہیں ملے تو گزر گئے۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ جب آپ اس دفعہ ملے تھے تو مجھے سلام کیا، پھر اس دفعہ اور اس دفعہ سلام نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں سلام کیا تھا اس وقت تم صلوات پڑھ رہے تھے، اور جب میں نے سلام نہیں کیا تو اس وقت تم ہمارے دشمنوں سے اظہار براءت کر رہے تھے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہ سلسلہ منقطع ہو۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ البتہ اس کا جواب ایک اور بھی ہے کہ جب وہ سلام کر رہے تھے تو صلوات کا سلسلہ اس جواب میں بھی باقی رہا۔ وجہ کیا تھی کہ جب انہوں نے کہا ہوگا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں اقدس میں وعلیکم السلام، تو یہ بھی ایک طرح کے صلوات ہی تھی، تو سلسلہ وہاں بھی منقطع نہیں ہوا، اور لیکن مولا امیر المؤمنین نے پھر بھی اس جانب توجہ دلائی، تو یہ توجہ رہے۔ اب اس جانب بھی ہم توجہ دلائیں کہ اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں، کوئی عزاداری کا چیمپئن، کوئی لعن کا چیمپئن۔ البتہ اس میں ہم بڑا بول نہیں بولتے، لیکن بعض دفعہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ہم نے اپنی زندگی میں قوم کے چند بزرگان اور مراجع کے علاوہ شاید جتنی لعن میں مہارت اور جتنی لعن ہم بیچتے ہیں ہمیں نہیں ملا۔ وہ چیمپئن شور کرتے ہیں، لیکن اگر ان سے یہ کہہ دو نا، ادھر بھی بتا دیں لعن کی ہم نے فضیلت بیان کر دی، اب ایک واقعہ بھی بتا دیں کہ اصل لعن کس طرح کی امام زمان علیہ السلام پسند فرماتے۔ ایک عالم نے مسجد الحرام میں مصروف تھے لعن پڑھنے میں۔ کس پر لعن؟ بہت سی بات ہے، دشمنان خدا رسول اور ائمہ پر۔ اور اسی دوران وہ زیارت سے مشرف ہوئے، کس کی زیارت سے؟ امام زمان علیہ السلام کی زیارت سے، اور امام زمان علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، امام زمان علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے، امام تبسم فرما رہے تھے، یعنی ایک رضایت کا اظہار کر رہے تھے، اس کی لعن سے خوش تھے، اور اس کے بعد کہا کہ تمہاری یہ لعنتیں ہماری جدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے زخموں پر مرہم رکھتی، تمہاری لعنت ہماری جدہ کے زخموں کا مرہم ہے، لیکن آہستہ کہ دشمن کو خبر نہ ہو۔ کون سی لعن؟ لیکن دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام وہ کرنا ہے جو کل ہم نے توجہ دلائی۔ وہ کام کون سا ہے؟ بس یہ یاد رکھیں، جب علماء اور مراجع کہتے ہیں کہ کسی کی توہین نہ کرے، اس سے مراد یہ لعن ہے، ان کے سامنے نہ کریں، کوئی بات نہ کریں، لیکن کس کام سے نہیں روکتے؟ کہ جو ہمارے مومن کرتے ہی نہیں ہیں، جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، وہ کون سا کام ہے؟ اس سے نہیں روک۔ ہمارے یہاں جو مومن ڈیوائیڈ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں 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 کچھ نہیں کہنا چاہیے، وہ بہت اپنے آپ کو ماڈریٹ کہتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں بیتوکا۔ کہ ائمہ کیا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کہ جو ہمارے دشمنوں کو مان رہے ہیں ان کو کلیئر کرو کہ یہ لوگ برے تھے، فقط ان کے سامنے ہم لعن بھیجیں، تنہائی میں لعن بھیجیں، بہترین عبادت ہے، لیکن دوسرا وہ شخص کہ جو ان کو مقدس سمجھتا ہو، کیا فرمایا مراجع نے؟ ان کے سامنے توہین نہ کرو، کیا کرو؟ بس کلیئر کرو پیار سے کہ ہم کیوں نہیں مانتے، کلیئر کرو پیار سے کہ کیا کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
تذکیہ کرو پیار سے کہ کیا کیا انہوں نے اشرف الانبیاء کے بعد، کیونکہ حالی اگر آپ برا کہیں گے تو وہ ہمارے دشمن بن کے اہل بیت کے دوستوں کی تعداد کو کم کریں گے، اور اگر آپ دلیل سے ان کے سامنے کہیں گے تو اہل بیت کے دشمنوں کی تعداد کم ہوگی آٹومیٹکلی، اور اہل بیت کے دوستوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد۔ بس اصل کمال یہ ہے کہ اگر کسی کو بہت شوق ہے جناب سیدہ کے قاتلوں سے اظہار براعت کرنے کا، آئے ان کی کتابوں سے فائلوں کی فائلیں بنائیں کہ اس خبیث کی یہ صفت تھی فلانی کتاب میں اور اس پلیت کی یہ صفت تھی، اس میں لگے گا دماغ اور دماغ کے لیے فرصت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اگر یہ کام کرنا ہے بخاری منگائیں، مسلم منگائیں، اس کا مطالعہ کریں، فائلیں بنائیں، اس کے بعد جو ہے اس کی فوٹو کھینچیں، اس کے SMS بنائیں۔ یہ ہے کمال، یہ ہے کمال، یہ ہے وہ چیز کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے چاہیے، یہ ہے وہ برات۔ ہاں، ہم اپنے درمیان اس کا انکار نہیں ہے، تنہائی میں بیٹھے ہوں بہترین ذکر لعن۔ اب یہ لعن کی فضیلت کیوں ہے تو یاد رکھیں، مطمئن ہو جائیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا فائدہ نہیں ہے، اور دوسرا جملہ کیا ہے کہ اہل بیت کی محبت ہی کا فائدہ ہے۔ بس دونوں میں صحیح کیا ہے؟ کہا جائے گا دونوں صحیح ہیں۔ اہل بیت کی مودت کا فائدہ ہے کب؟ کہ جب ان کے دشمنوں سے برات کی۔ یار اہل بیت کی محبت کا یاد رکھیں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر قاتل مقتول کو ایک ہی ساتھ کھڑا کر دیا ہے۔ جو بعض لوگ ہمارے متاثر ہو جاتے ہیں کہ فلانا شخص اہل بیت کا دفاع کر رہا ہے، فلانا شخص اہل بیت کے ساتھ دشمن اہل بیت کا بھی دفاع کر رہا ہے، تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ لیکن کچھ لوگ مجبور ہیں، اس کو ہم یوز کریں، لیکن اللہ نہ کرے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ کیفیت اپنے درمیان نہ آنے دیں۔ کل بھی ہم نے توجہ دلائی کہ جو غلط فہمی ہو گئی ہے، کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا ماڈرن، یا یہ کہ علامت سمجھتے ہیں ماڈریٹ ہونے کی۔ مولانا آپ فضائل بیان کریں، دوسروں سے کیا تعلق؟ دوسروں سے کیا تعلق؟ فضائل بھی ضروری ہیں تاکہ بتایا جائے کہ اشرف الانبیاء کے جانشین کون ہیں، متائن بھی ضروری ہے تاکہ بتایا جائے کہ جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے ان میں یہ نقائص تھے، ان کی کوئی برابری نہیں ہے۔ بتایا جائے کہ جن کے یہ فضائل ہیں ان سے دین لیا جائے، بتایا جائے جن کے یہ رذائل ہیں ان سے کچھ نہ لیا جائے۔ اور اسی جانب توجہ دلائی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے، کل من حرج من غیر هذا البیت فهو باطل، جو بھی کہیں سے لے رہا ہے کسی اور گھر سے وہ باطل ہے۔ یعنی ہمیں سب کچھ کہاں سے لینا ہے؟ یہ ہے تولا، وہ ہے تبرع۔ ہم انکار نہیں کر رہے، اس سے زیادہ کوئی اور نہیں کھل کے بات کر سکتا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کہاں پر کیا بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، اپنی تعداد کو کم کرانا ہے یا اپنی تعداد کو بڑھانا ہے۔ تو جو مثال دیتے ہیں، خدا درجات بلند فرمائے، اسماعیل دیوبندی صاحب نے کتنے لوگوں کو شیعہ کیا، فاتح ٹیکسلا نے کتنے لوگوں کو شیعہ کیا، اسفت تیجانی صاحب نے 30 لاکھ سے زیادہ افراد کو شیعہ کیا، آغا شیخ ابراہیم زقزاقی نے نائجیریا میں 10-15 لاکھ سے اوپر بات پہنچ گئی، کروڑ سے اوپر پہنچ گئی یہ بات۔ صالح البردانی نے اور سوڈانی نے سوڈان میں شیعہ کیا ہے لوگوں کو۔ وہ شیعہ کیسے کیا ہے؟ وہ شیعہ دلائل سے کیا ہے، وہ شیعہ دلائل سے کیا۔ اب اگر اس کے لیے یاد رکھیں چند نوجوان بھی جمع ہو جائیں اور اس کے بعد کہیں کہ بھائی ہم اس شخص کو یوں نہیں مانتے کہ اس میں یہ نقص تھا، دلیل یہ کہتا، یہ کہا جائے گا واقعی ائمہ علیہ السلام کی خدمت کر رہا ہے، یہ کہا جائے گا واقعی یہ شخص جو ہے وہ محب اہل بیت ہے۔ اس کے بارے میں کہا جائے کہ واقعی یہ شخص جو ہے وہ تبرع بھی کر رہا ہے اور تولا بھی کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے